नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। कल से उठा लाए उसे कल से उठा लाए उसे नौजवान को सब कल से उठा लाए उसे नौजवान को सब कल से उठा लाए उसे चांद को शाम के बादल से उठा कल से उठा लाए हुसैन को जंगल से उठा लाए हुसैन सदाला से बिजर आएंगे जवानों छिन गया बंसी से अकबर का कलेजा लाश अकबर की जो कल से उठा लाए हुसैन पिसर मरता है सामने आंखों के नूर नजर मरता है कोई गम में मेरा रश्क कमल मुंह से बाहर समाकश नदिगर मरता है मुंह से बाहर समाकश नदिगर मरता है लजी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदी अस्लि मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तती दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दी वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा शहर सहारनपुर के मुअज़्ज़िज़ जब कुरान का जिक्र आया तो मुझे मलऊन का नाम याद आ गया कि जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है कि जिसका नाम वसीम रिजवी है और उसने कुरान करीम की शान में गुस्ताखी फरमाई। जो शख्स कुरान की तालीमात से बेबहर है, जो शख्स कुरान के मफ़हूम को ना समझता हो, उसने रोज़े जुमा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि कुरान करीम की माज़अल्लाह 26 आयतें ऐसी हैं कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, जबकि कुरान करीम अल्लाह का वो कलाम है कि जो खुला खुला ऐलान करता है। कुरान करीम से अखलाक की बातें जाहिर होती हैं, कुरान करीम से भाईचारे की बातें जाहिर होती हैं, कुरान करीम से बेटियों के हुकूक की बातें जाहिर होती हैं, कुरान करीम से जुल्म वाले को नफरत की बातें जाहिर होती है। अगर किसी ने जुल्म किया है तो कुरान करीम कहता है कि कुरान जुल्म के साथ नहीं है। और
کہ اللہ نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نبی کے بعد کسی میں یہ ہمت نہیں کہ قرآن میں اضافہ کرے، اور یہ ملعون ہے کہ جس نے سپریم کورٹ میں یہ رٹ دائر کی ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہم نے 26 آیتوں کا انتخاب کیا۔ اور جب ہم نے اپنے علماء سے رجوع کیا، کیونکہ آیت اللہ سیستانی کا یہ صریحاً فتویٰ ہے، بہت توجہ، آیت اللہ سیستانی کا یہ صریحاً فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورہ کا انکار کرے اور جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کو تکذیب کا شکار ہونا پڑے، یعنی معاذ اللہ اگر کسی نے قرآن کی توہین کی اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہو کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم پر جھوٹا الزام لگایا جائے، تو آیت اللہ سیستانی کا پہلے ہی یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ایسا انجام دے کہ جو قرآن کریم کی تکذیب ثابت کرے یا معاذ اللہ جس سے پیغمبر اکرم کی توہین ثابت ہو، ایسا انسان مرتد ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد ایسا انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس ملعون وسیم رضوی کی مثال اہل تشیع بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اہل سنت میں سلمان رشدی کی تھی، جیسے اہل سنت میں سلمان رشدی کی تھی۔ نہ ہی سلمان رشدی کا دین محمدی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وسیم رضوی کا کوئی تعلق ہے۔ صلوات پڑھو قرآن کریم پر مقدمہ دائر کرنے وہ شخص چلا ہے کہ جس کو تحریف قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی معلومات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کیونکہ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے انویسٹیگیشن جاری ہے اور کسی بھی وقت وہ سلاخوں کے پیچھے جا سکتا ہے، اسی وجہ سے اس نے اسلام دشمن طاقتوں کا سہارا لیتے ہوئے یہ مقدمہ دائر کیا تاکہ وہ جیل جانے سے بچ سکے۔ دیکھیے انسان جیل چلا جائے، جیل سے چھوٹ کر آ جائے، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو زمانہ لعنتی قرار دے دے، اگر زمانے کی لعنت کسی کے گلے میں ہار بن کر لٹک جائے تو زندگی میں بھی لعنتی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی لعنتی رہتا ہے۔ وسیم رضوی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے جہنم کا انتظام کر لیا ہے۔ صلوات پڑھو رخصت ہو کر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قبر نبی پر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے نانا اب حسین کبھی واپس نہ آئے گا، اے نانا آپ کا لاڈلا حسین مدینے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین مظلوم کربلا اپنی اماں کی قبر پر پہنچے اور اس انداز سے پہنچے کہ جیسے کوئی بچہ دھندلیوں کے پہلے چلتا ہو۔ امام حسین مظلوم کربلا اپنی اماں کی قبر پر پہنچنے کے بعد کہا کہ اماں میں نے جس مقام پر آپ کو پکارا آپ نے میری مدد فرمائی ہے، اے اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے اماں حسین واپس نہ آئے گا۔ ہاں عزیزو قبر سیدہ سے آواز آئی، اے میرے بیٹا حسین تو جہاں جہاں جائے گا یہ دکھیاری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ ہاں عزیزو آقا حسین مظلوم کربلا
اب کربلا پہنچے ہیں، روزہ عاشور ہے. جب روزہ عاشور کوئی نہ بچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا یہ تو تنہا ہے اور خیمے میں ہے اور خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھلے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، کہ جیسے بھلے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو. جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ شیطان نے بیان کر رہی تھی، اے حسین تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، آج بھی دن میں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. اے حسین تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ہاں عزیزو، آقا حسین مظلوم کربلا خیمے کا پردہ ہٹا، خیمے سے باہر آئے. امام حسین نے درد بھرے انداز میں کچھ جملے کہے، وہ بیان یہ کہتا ہوں. میرے آقا کہتے ہیں اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم، اے بیٹا محمد، ابھی تک جو بھی رن کی طرف گیا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا ہے. اب حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. حسین کتنا غریب ہو گیا. ہاں عزیزو، حسین کی زبان سے کلمات ادا ہو رہے تھے، اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی نمودار ہوئی، یہ کہتی ہوئی آئی، اے میرے باجائے حسین، اگر کوئی سوار نہ کرائے گا تو یہ سیدہ کی بیٹی زینب تجھے سوار کرائے گی. زینب نے مولا حسین کو سوار کرایا، بی بی زینب نے مولا حسین کو سوار کرایا اور میرے آقا حسین میدان کاربلا میں پہنچے. بڑھ چڑھ کر حملے کیے، کہتے جاتے ہیں اے ظالمو تم نے عباس کو مار ڈالا، تم نے علی اکبر کو مار ڈالا. اے اکبر یہ حملہ تمہاری طرف سے، اے عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے، اے قاسم میرے بھتیجے یہ حملہ تمہاری طرف سے. ہاں عزیزو، سیدہ کلار 3 دن کا بھوکا پیاسا کہاں تک لڑتا. ظالم نے ایسا تیر چلایا، حسین کی پیشانی میں لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین زین سے زمین پر آ گئے، حسین زین سے زمین پر آ گئے. ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، شمر مرور امام حسین کے سینے پر سوار ہوا اور 13 ضربوں میں 13 ضربوں کے اندر آقا حسین کے حلقوم کو ذبح کیا. ہاں عزیزو، مدینے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام سجاد سے کہنے لگا، بہت توجہ، امام سجاد سے کہنے لگا اے آقا میں غریب ہوں، اے آقا میں غریب ہوں. امام سجاد کہتے ہیں بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو غریب نہیں ہے. وہ شخص پھر کہنے لگا اے آقا میں مسافر ہوں اور شام سے آیا ہوں، میں غریب ہوں. امام سجاد نے کہا ہے بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہے. وہ اپنے آپ کو غریب کہتا رہا. امام سجاد نے اس سے سوال کیا اے میرے بھائی تو یہ بتا کہ اگر تجھے عالم مسافرت میں موت آ جائے تو ابھی اگر دنیا سے چلا جائے تو تجھے مدینے کے لوگوں سے کیا توقع ہے؟ تو کہنے لگا اے آقا میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں، مجھے مدینے کے لوگوں پر اتنے تو بھروسہ ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اہل مدینہ مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے. آقا حسین طرف گئے، کہا سجاد طرف گئے، کربلا کا رخ کیا، ارے جملہ کہا ارے غریب کو میرا بابا تھا کہ 3 دن تک میرے بابا کا لاشا پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا. ہاں عزیزو، امام سجاد نے اپنے بابا کو گوشت فن سے بھی تشبیہ دی ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا
کہ جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، میں بابا حسین کو اس طریقے سے شملے ملعون نے ذبح کیا کہ جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ میرے آقا جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آداب ذبح یہ ہے کہ جانور کو پہلے پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن آپ کے بابا کو تو پانی نہیں پلایا گیا تھا۔ اے میرے آقا پھر یہ آپ نے تشبیہ کیوں کر دی ہے؟ اے میرے آقا جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اے میرے آقا آپ کے بابا تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، پھر آپ نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اچانک سے میرے آقا کہیں گے اے ذاکر تجھ کو معلوم ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو جتنے تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس جانور کے ذبح ہونے پر راضی ہوتے ہیں۔ بس کربلا کے میدان میں میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا، جتنے دیکھنے والے تھے سب میرے بابا کے قتل پر راضی تھے اور ہنس رہے تھے۔ میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، میری پھوپھی 70 قدم کے فاصلے سے یہی کہہ رہی تھی اے شملے ملعون میرے بھائی کو ذبح نہ کر، میرے بھائی کو میری ماں فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ